13ویں پارے میں سورہ رعد کی 19 نمبر آیت ہے اور 18ویں آیت میں اللہ تعالی نے دو چیزیں بیان کی. ایک چیز تو یہ ارشاد فرما دی کہ جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا ان کے لیے لربہم الحسنی، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں خوب نیکی ہے، اچھائیاں ہیں. اور یہ گویا کہ اصطلاح میں یہ کہیے کہ یہ بشارت ہو گئی اخروی آخرت کی. اور اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے آخرت کے عذاب کے متعلق کہہ دیا تو یہ تخویف ہوئی، ڈرانا ہوا آخرت کا، تو تخویف اخروی ہو گئی. اب اس بشارت اور ڈر کے متعلق پھر اللہ تعالی نے اسی پر دو چیزیں اور فرما دیں. اور یہاں فرمایا کہ افمن یعلم، بھلا وہ آدمی جو جانتا ہے کہ انما انزل الیک، کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف من ربک الحق، وہ اللہ کی طرف سے ہے ایک بات، اور الحق وہ سب سچائی ہے. یہ تو وہ آدمی ان کا ذکر ہو گیا جنہیں پہلے بشارت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلم اور مومن، یعلم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین ہے، اس کا اعتقاد ہے، اس کا ایمان ہے اس چیز پر کہ انما انزل الیک، کہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے من ربک، آپ کی پروردگار کی طرف سے، الحق وہ سچی ہے. تو جب اسے قرآن پاک کی صداقت کا یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل کی گئی ہیں دو ہیں. ایک تو قرآن اللہ نے نازل کیا، اور ایک قرآن سے ملتی جلتی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دی ہے، اور وہ چیز ہے حدیث. تو دونوں چیزیں جس انسان نے جان لیا کہ یہ حق ہے، سچائی ہے، یہ تو وہ ہو گئے جنہیں بشارت ملی. اور دوسرا گروہ جنہیں خدا نے وہاں بتایا ہے، خوف دلایا ہے، ان کے متعلق یہ اگلا جملہ آ گیا کہ کمن ہوا اعمی، بھلا وہ انسان جو ایمان لایا ہوا ہے اور حق سمجھتا ہے کیا ان جیسا ہو جائے گا، اس شخص جیسا ہو جائے گا ہوا اعمی، جو کہ نابینا ہے، جو اندھا ہے، جسے نظر ہی نہیں آتا، اور جو ان سب چیزوں کا منکر ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اور اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جو لوگ سچائی پہ، قرآن کی حقانیت پہ، ان چیزوں پہ قائم ہیں، اللہ کے ہاں وہ اچھائی پائیں گے. اور جو لوگ اس کے منکر ہیں ان کو خدا نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ وہ نابینا ہیں. یہاں بھی صاف لفظ یہ فرما دیے کہ کمن ہوا اعمی، کیا وہ جو منکر ہے، وہ جو کافر ہے، وہ انسان اور یہ دونوں بھلا برابر ہیں؟ جب تم دیکھتے ہو کہ ایک انسان نے بہت سے گناہ نہیں کیے اللہ کے خوف کی وجہ سے، ایک انسان نے بہت سی نیکیاں کی مجبوراً، یعنی دل نہیں چاہتا تھا، اپنی طبیعت پہ جبر کر کے نیکی کی کہ اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، اس پہ ثواب ملے گا. اور ایک کافر ہے جس نے کبھی کسی شر سے اجتناب نہیں کیا، ہر گناہ کرتا رہا، کسی نے نیکی نہیں کی، اس نے جو اس کے جی میں آیا بس کرتا رہا، اور اسے خدا کے ہاں حاضر ہونے کی بھی توقع نہیں، حساب کتاب کو وہ نہیں مانتا، اللہ قدرت کا وہ قائل نہیں ہے. کیا تم ان دونوں کو برابر سمجھتے ہو؟ جب یہ برابر نہیں ہے اور کوئی بھی عقل مند نہیں کہتا تو ہم تمہیں بتائیں یہ کیوں کہا ہے. انما یتذکروا، بلا شبہ سمجھتے ہیں ہماری اس بات کو اولو الالباب، جن لوگوں کو عقل ہے، جن لوگوں کے پاس خالص عقل ہے وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. لب کی جمع یہاں پر فرمائی ہے الباب، اور لب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ لب میں اور عقل میں فرق ہے. لب اور عقل میں فرق یہ ہے کہ اولو الالباب کا ترجمہ یہ ہوا کہ صاحبان فہم. اولو الالباب وہ لوگ جو فہم والے ہیں، وہ لوگ جو لب والے ہیں، یعنی جو لوگ اپنی عقل پر تعصب کو اور جذبات کو غالب نہیں آنے دیتے، یہ ہے لب. عقل عام ہے اور لب اس سے خاص ہے. دنیا میں کیا خالص عقل کا وجود پایا جاتا ہے یا نہیں؟ مسلمانوں نے اس کا انکار کیا، خاص طور پہ اس مجدد رحمت اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں خالص عقل دنیا میں نہیں پائی جاتی. ہر آدمی کی عقل متاثر ہوتی ہے اپنے گرد و پیش سے، ان افکار اور نظریات سے جس کی بنا پر اس کی تعلیم ہوتی ہے.
جو اس کا مذہب ہوتا ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی اسی بات کو یہاں بھی یورپ میں بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. مثلاً یہ جرمنی کے جو فلسفی تھے کانٹ، اس نے بھی لکھا کہ خالص عقل دنیا میں اس کا وجود نہیں. ہمارے یہاں جو لب کہتے ہیں فقہا، اور قرآن پاک نے بلکہ استعمال کیا کہ یہ تذکر اولو الالباب، اس بات کو وہی لوگ جانتے ہیں جو خالصتاً عقل والے ہیں. تو لب جو ہے وہ ایسی عقل کو کہتے ہیں جس میں تعصب نہ ہو، ایسی عقل جس پہ جذبات کا غلبہ نہ ہو، ایسی عقل جو انسان کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناخوشی میں عقل جو سمجھائے. اور صحیح ترین تعریف اس کی ہے کہ ہوا ما زکا، ایسی عقل جس کا تزکیہ ہو جائے، وہ ہے لب. ایک ہے خام عقل، خام مال ہوتا ہے نا، خام مال سے پروسیس کر کے کچھ اچھی چیز بنا لیتے ہیں. چمڑا ہے مثلا جانوروں کا، کھال چلی گئی فیکٹری میں تو وہ خام مال ہے. اب اس کھال کو وہ دھوئیں گے، مسالے لگائیں گے، صاف کریں گے، اس کے اوپر جو بال ہیں انہیں الگ کریں گے، پھر اس سے مصنوعات بنے گی. تو یہ انہوں نے اس کھال کا تزکیہ، اس کی پاکیزگی صفائی کر دی. تو عقل کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے، یعنی ایسی عقل جو معاش سے آگے بڑھ کر سوچ سکتی ہے، جو دنیاوی نفع اور نقصان اس سے بھی بلندتر ہو کے سوچ سکتی ہے، یہ عقل ہے خالص. اور اسے کہتے ہیں لب، یعنی وہ عقل جس کا تزکیہ ہو جائے خام عقل کی بجائے، ایسی عقل جس کا تزکیہ ہو جائے، یعنی وہ لب بن جائے. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے اولو الالباب، ان کے لیے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایسی چیز ہے، اس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے خالص عقل دی ہے. تو اعتبار عقل معاد کا ہے، ایسی عقل کا ہے جو آخرت کے متعلق بھی سوچے، اللہ کے ہاں بھی جواب دینے کی سوچے. وہ جو عقل ہے اس کا اعتبار ہے، اس عقل کا اعتبار نہیں ہے جو انسان کے معاش تک پہنچ کے رک جائے. اور جب یہ کہہ دیا کہ عقل کا تزکیہ ہو جائے، تو یہ سب سے زیادہ عقل کا تزکیہ کہ وہ دور تک دیکھیں اور اپنے افعال کے نتائج کو ذمہ داری قبول کریں، اور اس کے لیے تیار ہوں کہ اپنے افعال پر اجر، ثواب، عذاب جو کچھ بھی ہے اسے دیکھنا ہے ہم نے، اور اس کی ذمہ داری لیں. یہ انہی لوگوں کا کام ہے جن کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جو صوفی ہوتے. بڑے پرانے زمانے میں بھی صوفی ہوتے تھے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صوفیوں کا کوئی نہیں تھا اور ایسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے ایک آدمی آتا تھا دور افریقہ سے، اور بیت اللہ کا طواف کر کے وہ چپ چاپ واپس چلا جاتا تھا. عرب کہتے تھے ایک صوفی آیا کرتا ہے سال میں ایک بار اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. یہ اتنی پرانی چیز ہے. اور تابعین رحمہ اللہ کے زمانے میں تو تھا ہی کہ وہ انسان جن کی عقل کا تصفیہ ہو جاتا ہے اور وہ معاش سے بھی آگے چل کے جذبات سے بلندتر ہو کے سوچ سکتے ہیں، جنہیں مثلا کوئی گالی دے تو جذبے میں جوش میں نہیں آ جاتے، وہ سوچتے ہیں کہ اس گالی کا آخر مقصد کیا تھا، کیا چیز مجھ میں کمی تھی، کیا چیز ہے جس سے حسد اسے پیدا ہو گیا ہے. وہ پھر ان چیزوں کو جو سوچنے لگتے ہیں، یہ ہیں اولو الالباب. عقل خالص لب سے عشق کا کیا تعلق ہے؟ جی، لب سے عشق کا تعلق یہ ہے کہ جب اس انسان کی لب کامل ہو جاتی ہے تو محبت کا مورد منتشر ہو جاتا ہے. یہ ہے چیز. کیا کہیں، محبت فوکس ہوتی ہے نا ایک جگہ پہ، یہ نہیں رہتا، اس میں انتشار پھیل جاتا ہے. پوری مخلوق کے لیے محبت اس کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے منشور پرزم دیکھے نا کہ اس پہ شعاع پڑتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، اس کی محبت ساری دنیا کے لیے عام ہو جاتی. اس لب کا عشق کے ساتھ یہ تعلق ہے. اس لیے وہ نہ کسی کی تعریف پہ خوش ہوتا ہے اور نہ کسی کی مذمت پہ برا مناتا ہے. وہ اتنا اوپر ہو کے سوچتا ہے کہ ساری مخلوق جو ہے اس کی نجات کس میں، ان کے ساتھ اچھائی کیا ہو سکتی ہے، میری ذات درمیان سے نکل جائے اور یہ اللہ تک پہنچے. یہ
منتشر کا وہ جیسے غالب نے کہا کہ پردے نظارے نے بھی وہاں کیا ہے کام کیا، کچھ ایسے ہی ہے، مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پہ بکھر گئی، دوسرا مصرع ہے اس کا، کچھ ہے پہلا بھی ایسے منتشر ہو جانا، پھیل جانا۔ تو فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ہماری اس بات کو سمجھتے ہیں، کون؟ وہ لوگ جو اولو الالباب ہیں، جن کو خالص عقل ہے، جو بہت اچھے عقل مند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے اوپر کہا ہے کہ جو ہماری خالص توحید کو مانے اور جو شرک کریں، یہ سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اولو الالباب؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو بشارت دی گئی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، سب سے پہلی تعریف ان کی یہ ارشاد فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ 8 صفات، 9 صفات اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ارشاد فرمائی کہ الذین یوفون بعہد اللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کون سا وعدہ کیا ہے؟ پیدائش سے بھی پہلے ان کی روحوں نے جو کہا تھا کہ قالوا بلا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ پورے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کا پورا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کے ذمے خدا کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ مثلا اس کے ذمے زکوٰۃ تھی کچھ سالوں کی، وہ اس نے ادا کر دی۔ اللہ نے توفیق اور استطاعت دی تھی حج کی، حج فرض ہوا، اس نے اپنا حج کر لیا۔ نمازیں اس کے ذمے باقی تھیں، اس نے اپنی نمازوں کو پورا کر لیا۔ یہ بشارت کے جو مستحق افراد ہیں، پوری جماعت اس کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور کہا اللہ تعالی نے کہ یوفون بعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں سے کبائر سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا عہد و پیمان پورا ہوتا ہے۔ ولا ينقضون المیثاق، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو پکے وعدے ہیں انہیں نہیں توڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کر لی تھی، جس چیز پر بیعت کی تھی اس چیز کو انہوں نے نہیں توڑا۔ اسی طرح جو انہوں نے عہد و پیمان اللہ کے لیے کر لیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا، اسے نہیں توڑا۔ اس کی تشریح پہلے پارے میں بھی گزر چکی۔ یہ 2 چیزیں، تیسری یہ بھی والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما ان چیزوں کو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا بہی ان چیزوں کے ساتھ کہ ان یوصلا، کہ ان چیزوں کو جوڑا جائے۔ یہ تینوں اوصاف پہلے پارے میں بھی گزر گئے۔ فاسق کی جہاں تعریف آئی تھی، قرآن اسی کو دوبارہ لا رہا ہے آگے کہ وہ لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ باندھا، نظر مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، کہ ایک ہی چیز کی تعریف میں ہے، اور عہد و پیمان کو نہیں توڑتے، خدا سے جو وعدہ کر دیا تھا اسے نہیں توڑتے۔ اسی طرح اللہ نے جن رشتہ داریوں کا، جن چیزوں کا حکم دیا تھا کہ ان چیزوں کو تم قائم رکھو، اس کو قائم رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنا، یہ سب کی سب چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں اوصاف پہلے گنوا دی۔ اس موقع پہ یہ جو ابن عربی ہیں، ابو بکر، قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ مالکی ابن عربی رحمت اللہ ایک تو صوفی ہیں نا، یہ دوسرے ابن عربی ہیں۔ 543 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 4 جلدوں میں انہوں نے احکام القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور ان میں ان کی کتاب العواصم القواسم بھی ہے، اور انہیں ضد ہے، ان کی کتابیں پڑھیں نا، انہیں ضد ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے، ناصبیت کے اثرات ہیں۔ ایک تو خارجی اور شیعہ اور ناصبی یہ سب ایسے ہی ہیں۔ شیعہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شدید محبت کا دعویٰ، اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض اور بعد اور دوری، اور ناصبی انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد امجاد ان سب حضرات سے دوری اور نفرت۔
یہ ہے ناصبیت، اور یہ اندلس میں کئی ایک لوگوں میں پائی جاتی، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اموی تھے نا سارے بنو امیہ، اور بغداد کی حکومت بنو ہاشم کے پاس تھی، بنو عباس کے پاس تھی، تو یہ عباسیوں اور امویوں کی جو پرانی تلخیاں تھیں، یہ امویوں نے بہت ایسی چیزیں لکھی ہیں ان کے خلاف۔ تو ابو بکر محمد بن عبداللہ جو ابن العربی کہلاتے ہیں احکام القرآن میں، انہوں نے اس پہ ابو حمزہ خراسانی کا قصہ لکھا، اور وہ کہتے ہیں ابو حمزہ خراسانی ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعریف بھی اور جگہوں پر بھی آئی ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ان احادیث کو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے اس بات پر بیعت لی کہ دنیا میں تم کسی سے کچھ نہیں مانگو گے، تو ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ نے یہ احادیث پڑھی اور انہوں نے کہا کہ اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھا نہیں، اور اگر میں ان کے سامنے ہوتا تو میں اس پہ بیعت کرتا کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور حدیث میں ایسے بہت جگہ آئی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیعت کرو اس بات پہ کہ تم کسی سے کچھ نہیں مانگو گے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے کبھی اونٹ پہ، اور کوڑا زمین پہ گر جاتا تھا ہاتھ سے تو وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، اتر کے خود لے لیتے تھے، اور جب وہ خلیفہ بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیا کریں ہم اٹھا دیں، انہوں نے کہا او ثانی خلیلی، میرے دوست میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی سے کوئی کام نہیں، کوئی سوال نہیں کرنا، تو میں اس سے بچتا ہوں کہ کسی سے کام لوں، خود ہی کر لیتا۔ ابو حمزہ خراسانی نے جب اس قسم کی چیزیں پڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے کہا اللہ، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگتا، اور اب میں عہد کرتا ہوں کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ وعدہ ہو گیا، حج کا موسم آیا، حج کے لیے چل پڑے، اور قافلے سے الگ ہو کر انہوں نے ایک راہ اپنا لی کہ قافلے میں جب انسانوں کے ساتھ رہوں گا تو کوئی چیز مانگنی پڑی جاتی ہے کہ یہ وعدہ نہ ٹوٹ جائے۔ جا رہے تھے تنہا راستے میں اور اندھیرا تھا، نظر نہیں آیا، ایک کنویں میں جا گرے۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ کیا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد انہیں آواز آئی کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ کوئی قافلے والے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے جو دیکھا آگے کنواں ہے تو انہوں نے کہا فو، یہاں تو کوئی گر بھی سکتا ہے، اچھا اس کنویں کو بند کر کے چلے جائیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر تختے رکھے اور مٹی ڈالنی شروع کی، اور بڑی پریشانی ہوئی ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اب تو مارے گئے، اب جی میں آیا کہ میں بلاؤں، کسی کو کہوں کہ بھئی میں اندر ہوں اور میری جان بچاؤ، لیکن وہ جو عہد کر چکے تھے کہ میں کسی سے زندگی بھر کوئی کام نہیں کروں گا، وہ عہد آڑے آ گیا۔ تو ابو حمزہ خراسانی کے متعلق ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں ابن العربی کہ وہ بس پھر اسی طرح بیٹھے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کنویں پہ مٹی ڈال دی، اوپر تختے رکھ کے چل پڑے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو میں مر جاؤں گا، کیا کرتے، اور تھوڑی دیر میں کنویں کا تختہ کسی نے ہٹایا اور ایک ہاتھ اندر آیا اور اس نے کہا ہاتھ پکڑاؤ۔ تو ابو حمزہ خراسانی نے ہاتھ پکڑایا، اس نے کھینچ کے نکال دیا، اس نے کہا دیکھا تم نے اپنے رب کے پہ توکل کرنا اور بھروسہ کرنا اس نے تمہیں کتنا نفع دیا۔ یہ لکھ کے وہ کہانی تو مطلب اس معنی میں کہ ہوگی، صحیح بات ہوگی، انہوں نے لکھ دیا۔ اس واقعے کو آپ کہیں بیان کریں نا تو لوگ کہیں گے سبحان اللہ کیسے بڑے بزرگ تھے، بھائی ہم ہوتے تو رہ ہی جاتے۔ اس پر تنقید کی ہے ابن جوزی نے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے قصے کو لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ نے اسباب کو کیوں معطل کر دیا، انہیں نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا ایک آدمی کو کہ مجھے راستہ دکھا دینا، بتا دینا، ان پہاڑوں کے راستے سے میں واقف نہیں ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب راستے میں وہ ملے جن کو تحریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دی تھی، اونٹ پہ تھے، ان کے اونٹ کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے، کیا نام تھا ان کا، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ سراقہ کسی کو خبر نہ دینا کہ ہم کس راستے سے جا رہے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے بڑی کڑی تنقید کی ہے
ابن جوزی کہتے ہیں اور اگر وہ مر جاتے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اور خدا کی جان کو بغیر کسی وجہ کے موت کے منہ میں اپنے آپ کو دے دینا، اپنے آپ کو ضائع کر دینا، تو یہ کیا درست تھا؟ اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا تھا انہوں نے؟ اور پھر اتنے سخت جملے لکھے ہیں ابن جوزی نے، انہوں نے لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں جاہل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کی مدد کر دیتا ہے، باقی عقل والے علم والے لوگوں کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسباب کو معطل کر دینے کا نام توکل نہیں ہے، اسباب سے بھرپور فائدہ اٹھائے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے، چھوڑ دے کہ اللہ جو اس کے نتائج نکالے گا۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، اسی لیے اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے، ان کی پوری کتاب ہے المنتظم، 15-20 جلدوں میں بھی حال ہی میں چھپ کے آئی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، تاریخ پہ انہوں نے لکھا ہے، تفسیر پہ دیکھو قرآن پاک کی پوری تفسیر لکھی ہے، تصوف پہ دیکھو تو صفوۃ الصفوہ پوری کتاب 4 جلدوں میں لکھی ہے، اتنا لکھا ہے اس شخص نے، اتنا، اور جو انہوں نے اپنی سوانح لکھی ہے کمال کی چیز ہے، سید الخاطر اس کا نام ہے، موقع ملے تو اسے پڑھنا چاہیے، پڑھ کے اسے پتا چلتا ہے کہ بڑے لوگ کیسے ہوتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میری ہمت اتنی بلند ہے کہ میری نگاہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹکتی ہی نہیں ہیں، میں نے چاہا کہ میں حدیث کا علم حاصل کر لوں، پھر میں نے اس میدان میں گھوڑے دوڑا دیے، اور جب حدیث مجھے آ گئی پھر میری ہمت اس سے سرد نہیں ہوئی، پھر میں نے تفسیر کا علم حاصل کیا، پھر میں نے تاریخ کو پڑھا، پھر یہ چیزیں۔ اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ میں جو ایک کمزوری ہے وہ یہ کہ تنقید بڑی بے دردی سے کرتے، بہت کچھ نہیں لگتا ان کے سامنے، کوئی رکتا نہیں ہے، تنقید اتنی شدید وہ کرتے ہیں۔ یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے یعنی کمزوری ایک درجے کی کہہ لیجئے، اسی لیے وہ حدیث پر جب بحث کرتے ہیں تو کئی احادیث کے متعلق وہ لکھ جاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ جہاں انہوں نے اعتراضات کیے ہیں وہ پورا ایک چیپٹر ہی الگ ہے، شاید 6 احادیث ہیں بخاری کی جس پہ انہوں نے کہا یا 4 ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، امام بخاری رحمت اللہ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بہت چیزیں لکھی، حدیث پہ مستقل کتابیں لکھی، اتنا کچھ لکھا ہے کہ یہ لکھتے تھے اور وہ اپنی قلم کا جو تراشتے تھے نا تو وہ محفوظ رکھ لیتے تھے بوری میں، تھیلے میں، اور لکھ دیا تھا اس پہ کہ جب میں مروں تو میری میت کے لیے جو غسل دیا جاتا ہے اس تراشے سے وہ پانی کو گرم کیا جائے۔ اور ان کے نواسے لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نانا کو غسل جب دیا اور آگ جلائی تو نانا کا غسل مکمل ہو گیا اور جو تراشے جو ایندھن تھا وہ بھی باقی تھا، اتنا کچھ لکھا ہے۔ ابھی کچھ کتابیں ان کے سامنے آئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جب تک پتہ ہی نہیں چل سکی۔ یہ ابن جوزی، پھر ان کے بعد ابن تیمیہ، ابن قیم، یہ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، یہ ابن عبد الہادی، یہ سارے کے سارے 5ویں اور 6 اور 7ویں صدی میں رحمہم اللہ، اور ابو حیان اندلسی، یہ سارے کے سارے اسلام کی کریم تھی۔ بلقینی اس کے بعد ابن حجر، 10ویں صدی تک یہ اس 500 سال میں جو آدمی پیدا ہوئے ہیں، ایک آدمی ہزار آدمی پر بھاری تھا، ایک آدمی نے وہ کام کیا ہے جو اکیڈمیز کام کرتی ہیں اس 5ویں صدی سے لے کے 9ویں صدی تک، اور 9ویں صدی کے بعد علم جو تھا وہ ادھر ختم ہو گیا آہستہ آہستہ، اور پھر اللہ نے ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا کیے، اس زمانے میں بھی تھے، یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں نہیں تھے، اس زمانے میں بھی تھے، مگر اس کے بعد حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ہندوستان کے لوگ تھے۔ عجیب علم اللہ نے انہیں دیا۔ تو ابن جوزی نے اسی آیت کے ضمن میں اس پہ تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں اسباب کو چھوڑ دینا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی توکل کی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ اللہ نے مدد کی، ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ بچ گئے، مگر نہ تو اس کنویں میں رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 چیزیں ہو گئیں، 4تھی چیز ارشاد فرمائی کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اوپر چیزیں آ رہی ہیں جنت میں جن کے مقامات عالی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی خوبی کے ساتھ پیش آئیں گے، یہ ان کی 4تھی صفت ہو گئی، خشیت الہی،
یعنی آدمی میں اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ وہ گناہ نہ کرے. بس کامل خوف مراد نہیں ہے. کامل خوف تو آدمی کو معطل کر دیتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک. اللہ میں آپ سے آپ کا اتنا خوف مانگتا ہوں جو میرے درمیان اور تیری نافرمانی گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ کامل خوف. کامل خوف سے تو آدمی کے ہوش و حواس ہی معطل ہو جائیں, کام ہی نہ کر سکے. پانچویں چیز وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور وہ ہمارے بندے ایسے ہیں ڈرتے ہیں برے حساب سے. برا حساب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں جس کا حساب ہوگا اسے عذاب بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب یسیرہ, ہم کچھ لوگوں کا آسانی سے حساب لیں گے. تو یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف تو حساب کے بعد عذاب ہونا ہے, ایک طرف آسان حساب ہونا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ حساب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کہہ دیں کہ یہ کام تم نے کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اور آخر پہ کہتے ہیں کہ سب معاف فرما دیں. اور شدید حساب یہ ہے کہ اللہ اس سے پوچھیں کیوں کیا. بس جس سے یہ پوچھا جائے گا فرمایا اس سے عذاب ہو جائے گا. کیونکہ کیوں کا جواب کون اللہ کو دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ویسے بھی کیا جواب کوئی عرض کر سکتا ہے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, ڈرتے ہیں وہ ہمارے بندے اس حساب سے جو اللہ کے ہاں ہونا ہے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا, ہمارے وہ بندے جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ ربہم, اپنے پروردگار کی خوشی کے لیے صبر کیا. بہت بڑی چیز ہے یہ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر ایک نیگیٹو چیز ہے, صبر پازیٹو چیز ہے. صبر سے انسان بنتا ہے, صبر نہ کرے انسان شخصیت کی تعمیر نہیں ہوتی. صبر کرتا ہے کئی مہینے, پھر جا کر ایک نتیجے پر پہنچتا ہے. پورے رمضان میں صبر کرتا ہے, اور عید پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما ارادہ ہؤلاء, میرے بندوں کا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ انہوں نے روزے رکھے اور تیرے لیے تراویح پڑھتے رہے, اور یہ اس لیے آئے ہیں کہ تو انہیں معاف کر دے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں معاف کیا. یہ صبر ہے کہ آدمی حج میں جاتا ہے, تکالیف برداشت کرتا ہے, بھوکا پیاسا, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس انسان کے ساتھ. گھر جیسا سکون تو کہاں, بالکل کبھی کبھی مہلت نہیں ملتی. مینا میں جا رہا ہے, عرفات میں جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ عرفات میں پہنچتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے ہیں, ان کے کپڑے گرد آلود ہوئے ہوئے ہیں. ما ارادہ ہؤلاء, یہ کیا مجھ سے چاہتے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ آج عرفات کے دن اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تو انہیں معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بھی معاف کیا, اور جس کی آج یہ سفارش کر دیں ہم نے اسے بھی معاف کیا. یہ صبر کوئی چھوٹی سی چیز. ادڑ ونجے چوٹیوں ننگے پھردے وانگ یتیمہ, سمجھے کہ آدھا جسم ننگا ہے اور چوٹیوں ننگے, سر پہ کوئی چیز نہیں پہنی بھی نا. پھردے وانگ یتیمہ, ایسے پھر رہے ہیں حج میں جیسے یتیم بچے جن کے سر پہ کوئی نہ ہو. در تیرے تے کرن گدائی پامی خیر کریم, اور تیرے در پہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ خیر کی چیز دے دے, خیر دے دے. یہ ہوتا ہے حال. اس لیے صبر بہت بڑی چیز. جو آدمی بھی اللہ کے لیے کام کرنا چاہے نا, اسے سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مجھے صبر کرنا ہے. اگر صبر نہیں کرے گا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. ماں صبر کرتی ہے, اللہ نے فرمایا ہے واہنن علی واہنن, اور بچے کے جھٹکے وہ برداشت کرتی ہے. ووضعتہ کرہا, بڑی تکلیف سے بچے کو جنم دیتی ہے. یہ اس کے صبر کا نتیجہ ہی ہے. کیا ہے؟ اس لیے صبر آدمی کرتا ہے. معلوم رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہرن صبر کرتا ہے اور خون مشک میں تبدیل ہو جاتا ہے. سب جگہ. تو جو آدمی صبر نہیں کر پاتا وہ دین تو بہت بڑی بات ہے, دنیا میں بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا.
والذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، کیوں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی خوشی کے لیے کہ اللہ مجھ سے کس طرح خوش ہوگا، اس کے لیے صبر کرتا رہا، یعنی ثابت قدم رہا، جمع رہا۔ اللہ کے لیے کام کرنا کوئی آسان چیز ہے؟ فاقے، معاش کی تنگی، گھر سے بے گھر ہونا، نیند کی کمی، اور ان ساری قربانیوں کے باوجود لوگوں کی باتیں، لوگ بھلا خوش ہوتے ہیں؟ کوئی خوش نہیں ہوتا، باتیں بھی سنے، برداشت بھی کرے، ایسے تیز اور تند جملے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کا منہ نوچ لے یا خود مر جائے، کچھ ہو صحیح۔ لیکن کیا ہوتا ہے، یہ جب سامنے بات آتی ہے نا کہ صبر ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی وجہ سے صبر کرتے رہے، تو اللہ جب سامنے آ جاتا ہے پھر آدمی میں اگر عقل شعور ہو تو پھر برداشت کر لیتا ہے کہ اس کے جملوں کا کیا ہے، یہ اس کے جملے اور یہ تکلیفیں، یہ تنگی، فقر، پریشانی، یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے، اور میرا رب تو ختم ہونے والا نہیں۔ اس کے ہاں جب پہنچیں گے تو پھر یہ چیزیں مل جائیں۔ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی وجہ سے صبر کرتے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ صبر دنیا کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا شہرہ ہو جائے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی کریڈٹ مل جانا ہے دنیا میں، اللہ کی وجہ سے صبر کرنا۔ 6 چیزیں ہو گئی، 7ویں چیز واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، پہلے بھی گزر چکی۔ 8ویں وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، سرا وعلانیۃ، چوری چھپے خرچ کرتے ہیں۔ جو صدقات واجب نہیں ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، جو واجب ضروری خرچ ہے اسے لوگوں کے سامنے خرچ کرے، تاکہ فرض کا پورا ہونا، جیسے فرض نماز لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے نفل صدقات، کسی کی مدد کر دینا، چپکے سے کسی کے کام آ جانا، یہ ہے ما رزقناہم سرًا، جو چیزیں ہم نے دی ہیں انہیں چوری چھپے خرچ کرتے ہیں، وعلانیۃ، اور ظاہر میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی مصلحت بھی ہوتی، جیسے بچوں کے سامنے خرچ کرنا، بچے کو پیسے دے دینا کہ یہ مسجد کے فنڈز میں ڈال دیں، تاکہ اسے خرچ کرنے کی عادت پڑے، اس کو تربیت ملے ان چیزوں کی۔ اللہ نے فرمایا 8 چیزیں، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں، نویں چیز یہ فرمائی کہ یدرؤون، کرتے ہیں بالحسنۃ، نیکی کو، السیئات، گناہ کے مقابلے میں، برائی کے مقابلے میں بھلائی کرتے ہیں۔ ہر کے دادا رنجما راحت بسیار بار، ہر وہ آدمی جو ہمیں دکھ دے خدا اس کی راحت میں اضافہ کرے۔ ہر کے اورا خار نہد در راہ ما از دشمنی، اور ہر وہ آدمی جو اپنی دشمنی اور حسد کی وجہ سے خدایا ہمارے راستے میں کانٹے رکھتے، اللہ تو اس کے گھر کو پھولوں سے بھر دے۔ اتنا حوصلہ چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت فلاں جگہ گئے، لوگ آپ کو برا کہہ رہے تھے، فرمایا پھر؟ اس نے کہا حضرت میں نے بھی برا کہا، فرمایا او خار نے حد، اس نے راستے میں کانٹا رکھا تو ہم خار نے حد، تو نے بھی اس کے ساتھ ایک کانٹا رکھ دیا، ہما خار خارمی باشد، سارا راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا، لوگ چلیں گے کہاں؟ جب اس نے برا کہا تھا تجھے اچھا ہی کہنا چاہیے تھا۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور یہ ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی برائیوں کے مقابلے میں نیکی کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی، اور رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ اچھا کریں گے میں اچھا کروں گا، برا کریں گے میں برا کروں گا۔ آپ نے فرمایا انما الواصل، لوگوں رشتہ داریوں کو جوڑنے والا تو وہ ہے جو کہے کہ لوگ میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا کریں گے تو بھی میں ان کے ساتھ اچھا ہی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا لا تکونوا امعاء، کبھی بھی زندگی میں امعاء نہ بننا ہر کسی کے ساتھ۔ اور فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ابن مسعود اگر تیرے ساتھ لوگ نیکی کریں، یہ نہ کہنا جو ہمارے ساتھ نیکی کرے گا ہم نیکی کریں گے، جو برائی کرے گا برائی کریں گے،
تم یہ کہنا جو ہمارے ساتھ نیکی کرے گا ہم نیکی کریں گے، اور جو برائی کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی نیکی کریں گے۔ اس لیے مزہ اس میں ہے کہ آدمی اس کو عطا کرے جو اسے محروم کرے، اور آدمی اس کی تعریف کرے جو اس کو گالیاں دے۔ دوستوں سے تو ہر کوئی بنا کے رکھتا ہے، آدمی تو وہ ہے جو دشمنوں سے بنا کے رکھے۔ اور تعریف، خوشی اپنے دوستوں سے ہوتی ہے، مزہ اس وقت ہے جب دشمنوں کے مقابلے میں بھی آدمی کا دل، طبیعت نرمی میں ہو، اور وہ اس سے بلند ہو کر سوچے کہ کون مجھے اچھا کہتا ہے، کون مجھے برا کہتا ہے۔ جب تک کوئی آدمی تعریف اور مذمت سے بلند ہو کر نہیں سوچتا، اس وقت تک اس کا اعتبار نہیں، بھروسہ نہیں، اس آدمی کا تزکیہ نہیں ہوا۔ جو لوگ ہاتھ چومتے ہیں اور جو جوتے مارتے ہیں، دونوں سے بلند ہو کے سوچیں۔ ابھی ہاتھ چوم رہے تھے لوگ خوشی سے، محبت سے، اور باہر نکلا اس نے جوتا سر پہ مار دیا۔ ان دونوں سے بلند ہو کر سوچے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، میرا اور اللہ کا تعلق کیا ہے، اس آدمی کا اور اس کا خدا سے کیا تعلق ہے۔ یہ جب آتی ہے نا آدمی میں بات، تب جا کر وہ تھوڑا تھوڑا انسان بنتا ہے، پورا نہیں، تھوڑا تھوڑا۔ اس لیے اللہ نے کہا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، وہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے ہی دیتے ہیں۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ ہمارے بندے ہیں جو اپنے گناہوں کے بعد نیکی کر لیتے ہیں۔ یعنی کوئی گناہ ہو گیا فوراً نیکی کر لی، چھوٹا گناہ ہوا چھوٹی نیکی کر لی، بڑا گناہ ہو گیا بڑی نیکی کر لی، تاکہ اس کے گناہ اس کی نیکی کو مٹاتے چلے جائیں، اس کی برائیاں مٹتی جائیں، اس کی اچھائیاں غالب آتی جائیں۔ اولئک، یہ ہیں وہ ہمارے بندے، لہم عقبی الدار، جن کے لیے وہ پیچھے والا گھر ہے۔ عقبہ کہتے ہیں نا پیچھے کو، عقب میں آنے والا، پیچھے سے آنے والا۔ اولئک لہم عقبی الدار، وہ پچھلا گھر جو آ رہا ہے، یعنی یہ زندگی کے بعد آگے جا کر جو گھر ملے گا، ان کے لیے ہے وہ گھر۔ مطلقاً اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان کے لیے وہ گھر ہے، اور وہ گھر کیسا ہوگا، اس گھر میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، ذرا آپ دیکھیے اس کی تعریفیں کیا کی ہیں اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں اس میں گنوا دیں کہ تمہیں اس گھر میں کیا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا جنات عدن، پہلی بات تو یہ ہے اس انسان کے لیے کہ ہم اسے جنت میں داخل کریں گے، باغات میں، اور رہنے کی جگہ ہیں وہ، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جہنم کے عذاب سے بچے، ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت سے بچے، اللہ کے گھر میں چلے گئے۔ یہ تھوڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو ایک کوڑے کے برابر 3 فٹ 2.5 فٹ جگہ جنت میں مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، جس دنیا میں وہ رہ کے آیا تھا اس ساری دنیا سے اچھی اس کی وہ جگہ ہے جو 2-3 فٹ جگہ جنت میں مل رہا ہے۔ ایک چیز ہم انہیں دیں گے۔ دوسرے ومن صلح من آبائہم، اور ان کے والدین میں سے جو کوئی اس صلاحیت کا مالک ہوگا، جو نیک ہوئے، یعنی اوپر سے ذکر آ رہا ہے نا توحید کا، تو ایمان ہونا تو شرط ہے بخشش کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے والدین مشرک تھے تو بھی یہ جنت میں لے جائے گا انہیں، لیکن اس کے والدین اگر کم سے کم ایمان پہ انتقال ہو گیا نا ان کا، تو یہ درجات کی ترقی، یہ جنت میں مختلف درجوں سے بڑھ جانا، ایک سے دوسرے درجے میں چلا جانا، اللہ نے فرمایا ہم ان کی اولاد کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو نوازتے ہیں۔ یہ ہے خدا کا کرم، خدا کی مہربانی کہ اولاد کی نیکیاں ماں باپ کے کام آتی ہیں۔ اس لیے صالح اولاد کا ہونا، اچھی اولاد کا ہونا، یہ بہت بڑا خدا کا انعام ہے جو کسی انسان پہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور وہ آدمی حیرت سے پوچھتا ہے کہ خدایا میری نیکیاں تو ختم ہو گئیں، یہ میرا درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو تو اپنے پیچھے بیٹا چھوڑ کے آیا نا نیک، وہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے، ہم نے اس کی دعا کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ یہ فرمایا 2 باتیں کہ ان کے والدین، ماں باپ، انہیں اونچا درجہ دیا جائے گا، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کے دوستوں کو۔ ازواج کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں،
کہ جو اچھا آدمی ہمارے پاس آئے گا اس کے دوست اگر ایمان پہ ان کا انتقال ہوا تو جنت میں اس کے درجے اس دوست کی سفارش سے، اس کی شفاعت سے بلند کر دیے جائیں۔ اور یا پھر ازواج کا ترجمہ کیا گیا ہے شوہر سے، بیوی سے، کہ بیوی یا شوہر جو بھی ایمان لے کے اعمال صالح یہ اوپر والی چیزیں لے کے چلا گیا تو وہ اپنے دوسرے کے لیے جو بھی اللہ سے سفارش کرے گا اس نے جنت میں ترقی کی، خدا اسے دے دے گا۔ چوتھی چیز وذریاتہم، اور ان کی اولاد کو بھی اس کا نفع پہنچے گا۔ کتنی وسیع رحمت ہے خدا کی، اللہ نے کہا ہم اس کی اولاد کو بھی اس کا نفع دیں گے، یعنی یہ اچھا آدمی تھا، اس کی اولاد سے کچھ گڑبڑ ہو گئی، کچھ کم نیکی کے اعمال لے کے قیامت میں پہنچے، ایمان تھا تو بس پھر نجات اس کی بھی ہو جائے گی۔ یہ چار چیزیں والملائکۃ، اور ہمارے فرشتے یدخلون علیہم، ان کے اوپر آئیں گے، ان کے پاس پہنچیں گے، من کل باب، ہر دروازے سے، یعنی اس کے گھر میں متعدد دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے آ کے فرشتے اسے سلام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا ہے کہ جنت میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا اور فرشتہ اسے آ کے سلام کرے گا اور کہے گا تمہیں کیا کام ہے؟ وہ کہے گا کچھ کام نہیں، بس اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرو۔ کچھ چھوٹی سی عزت ہے، اللہ نے فرمایا ہر دروازے سے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں ہر دروازے سے مراد یہ ہے کہ جو اطاعت اس کی زندگی میں رہی ہے اس دروازے سے، مثلا وہ نماز زیادہ پڑھتا رہا ہے تو وہاں نماز کے لیے ایک خاص دروازہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دروازے سے فرشتے کو بھیجیں گے۔ کسی پہ روزوں کا غلبہ رہا ہے تو اس کو اس فرشتے اس دروازے سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ فرشتے آ کر کیا کہیں گے؟ چھٹی بات ہے سلام علیکم، وہ کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر، وہ کہیں گے خدا کی طرف سے سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، ہر قسم کی چیز برداشت کر کے صبر کرتے رہے، ہر قسم کی اطاعت کرتے رہے۔ دیکھا یہاں یہ بھی نہیں، یہ یہاں پر یعنی ایمان کا ذکر تو چونکہ اوپر ہو گیا تھا نا، من صلح، جو کوئی صلاحیت کا مالک ہوگا، فرمایا سلام علیکم بما صبرتم، تم صبر کرتے رہے ہو، فنعم عقبی الدار، سو لوگوں کیا ہی خوب گھر اللہ نے انہیں دیا ہے پچھلا گھر، کیا ہی اچھا گھر خدا نے عنایت فرمایا۔ یہ ایک جماعت ہو گئی، اور دوسری جماعت کو شروع کیا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جنہوں نے عہد و پیمان توڑا جبکہ اسے باندھ چکے تھے اللہ کے ساتھ، یہ سورہ بقرہ میں گزر گیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور انہوں نے کاٹ دی وہ چیزیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، رشتہ داریوں کو، محبت کو، تعلق کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا، اور جس نے اس امت کے بڑوں کی عزت نہیں کی، اور جس نے اہل علم والوں کی عزت نہیں کی، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے کہ خدا نے یہ ساری عزتیں ضروری قرار دی ہیں، معاشرے میں چھوٹے بڑے کی تمیز قائم رہنی چاہیے، اگر کوئی آدمی اس تمیز کو توڑتا ہے تو وہ کاٹتا ہے ان حدود کو جو اللہ نے طے کی۔ یہ بھی وہاں بھی گزر گیا سورہ بقرہ میں بھی، اور ابھی اوپر آپ نے دیکھا ہے نا 20 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ ہمارے اچھے لوگ وہ ہیں جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، 20ویں آیت میں نا، اور یہاں 24ویں آیت میں فرمایا برے وہ ہیں جو عہد و پیمان کو توڑتے ہیں۔ وہاں فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ، 21ویں آیت کے شروع میں، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں۔ یہاں برے لوگ آ گئے تھے، اس لیے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ توڑتے ہیں ان رشتہ داریوں کو، ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اور آگے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ وہ گروہ ہو گیا جس سے اللہ نے نفرت کا اظہار کیا۔ یہ یفسدون فی الارض یہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، اللہ کی لعنت ان پہ پڑی، خدا کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، خدا کی رحمت سے دور ہو گئے۔ فلہم سوء الدار، اور بہت ہی برا گھر ہے جو انہیں ملا۔ جو ایمان والے تھے ان کے لیے فرمایا کہ نعم عقبی الدار، فنعم عقبی الدار، 24ویں آیت میں نا، کتنا ہی اچھا گھر ہے جو ہم نے انہیں دیا۔ اور یہاں فرمایا ان کو برا ٹھکانہ ملا، یعنی جہنم۔
یہ اس مضمون کی آیات پہلے بھی گزر چکی. اللہ یبسط الرزق، اور اللہ تعالی رزق کو کھول دیتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یہ 7ویں عقلی دلیل ہے کہ لوگوں تم رزق کے ذرائع اللہ کے علاوہ تلاش کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو. تمہارا خیال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کس کس کی پرستش کی جائے اور رزق میں وسعت اور گنجائش پیدا ہو جائے گی. اور جب رزق تنگ ہو جاتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ ہم کسی پکڑ میں آ گئے. یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، کم رزق دیتا ہے. وفرحوا، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خوش ہو گئے بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے. دنیا میں جو کچھ ملا اس پہ خوش ہو رہے ہیں. ایک چیز مل گئی، دوسری چیز مل گئی، تیسری چیز مل گئی، اس پہ خوش ہو رہے ہیں. اور جنت اللہ تعالی نے دیکھو ایک اور بڑی زبردست بات یہاں پہ ارشاد فرمائی پچھلی اس آیت میں 23 نمبر آیت میں کہ اللہ نے فرمایا جنت میں ہم انہیں داخل کریں گے، ان کے والدین کو، ان کی بیویوں یا دوستوں کو، وذریاتہم، اور ان کے اولاد کو. اس کا مطلب ہے جنت میں پورا کنبہ ہی جمع ہو جائے گا. ماں باپ بھی اسی گھر میں آ گئے، اسی محل میں آ گئے، اولاد بھی آ گئی، خود بھی پہنچ گیا. تو یہ کتنا بڑا انعام خدا کا ہوا کہ اس گھر میں سب کو دیکھے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اس کی خوش ہوگا کہ میرے ماں باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی، دوست بھی، ازواج بھی، سب لوگ آ گئے نا. اور اسی طرح بیویاں بھی، اور اسی طرح اولاد بھی، سب لوگ یہاں جمع ہو گئے. تو فرمایا یہاں دنیا میں لوگ ان چیزوں کی قدر کی بجائے فرحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ مر مٹے. حرام حلال کوئی تمیز نہیں کی، خدا کی نافرمانی اور خدا کی اطاعت دونوں ایک کر دی. فرحوا، ریجھ گئے. ریجھنا سمجھتے ہیں، بس اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ریجھ گئے دنیا کو، مر مٹے دنیا پہ کہ کسی طرح یہ حاصل ہو جائے، چاہے حرام سے ہو چاہے کسی سے ہو. اللہ نے فرمایا ومل حیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں الا متاع، لوگوں کیا چیز ہے مگر تھوڑا سا برتنا ہے، بس چند دن کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، وگرنہ آخرت کے سامنے اس کی حقیقت ہی کیا، جہاں ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں، جہاں ارادے انسان کے وہ عملی خواہشات بن جائیں، جہاں چھوٹی چھوٹی خدائی ہر ایک کو مل جائے گی. چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہی ہوئی نا، ہر کوئی جو جی چاہے گا اپنے قصبے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے وہ سیارے میں کرتا رہے گا. اس کی ایک چھوٹی سی خدائی ہے، جو اس نے چاہ وہ ہونے لگ جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو خدائیاں لوگوں کو مل جائیں گی، بادشاہتیں مل جائیں گی. اللہ نے فرمایا اس کے مقابلے میں یہ دنیا چیز ہی کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری آدمی جسے اللہ جہنم سے نکالے گا اور جنت میں بھیجے گا، اسے اپنے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ میرے بندے کچھ چاہیے ہو. اور پھر لمبی حدیث ہے، اس کے آخر پہ یہ آیا ہے کہ اسے کہیں گے کہ اچھا ہم تمہیں جنت میں، وہ جا کے پھر آئے گا اور کہے گا اللہ جنت تو ساری پر ہو گئی اور وہاں کوئی جگہ باقی نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جنت میں کسی نے تجھے جگہ نہیں دی تو ہم تمہیں جگہ دے دیں، جیسی تم دنیا چھوڑ کے آئے تھے اتنی جگہ تیرے لیے کافی ہے. تو کہے گا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیرے لیے اتنی جگہ کافی ہوگی. تو وہ کہے گا پروردگار تو بادشاہ ہے، یعنی اس کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اتنی جگہ بھی مجھے مل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ اس بندے کو لے جاؤ اور اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا دے دو جس سے یہ ہمارے پاس آئے. وہ آخری آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور جن کو اللہ واقعی قرب دے گا اپنا، اور جن کے لیے آسائشیں اور مہربانیاں ہوں گی، ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے بتا دیا کہ جو شرک ہے اس کو چھوڑ دو، جو آخرت ہے اس کا اعتبار کرو، یقین کرو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 7ویں دلیل اس کی دے دی، اپنی توحید کی، اپنی وحدانیت کی، ذات کی، صفات کی اور آخرت کی. اس کے بعد انشاءاللہ کل آگے چلیں.